سے لوگوں کو سکھایا معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ ایک گھر میں دو بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں حوصلہ نہیں ہے معاف کرنے کا، ایک دوسرے کی غلطیوں کی درگزرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اور یہ سوچ رہا تھا کہ شاید حسین مجھے نہ معاف کرے، غلطی بہت بڑی تھی نا، راستہ روکا تھا، نہ روکتا شاید منظر اور ہوتا۔ صرف راستہ نہیں، حسین کا پانی بھی اس کے لشکر والوں نے پیا۔ صبح ہوئی، اب یہاں رک نہیں سکتا، حسین کے پاس جاؤں گا۔ اب ایسا یقین بھی نہیں تھا کہ حسین معاف کریں گے کہ نہیں، لیکن یہ جانتا تھا رحمت للعالمین نبی کا نواسا ہے حسین۔ اب گناہ کیا ہے تو اس کا ازالہ بھی ایسے کرو کہ اگلے کو محسوس ہو تو نے غلطی کی ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھ میں رسیاں باندھی، کچھ حصہ گھوڑے پر گیا، کیونکہ اگر پیدل جاتا شمر کو لشکر والوں کو پتہ چل جاتا شاید اور کو وہیں مار دیتے۔ کچھ راستہ گھوڑے پر گیا تاکہ وہ یہ سمجھے میں حسین سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور جب خیموں کے قریب آیا تو گھوڑے سے اترا، ہاتھوں پہ رسی باندھی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، غلام بھائی بیٹا ساتھ ہے، کہ دیکھو میں حسین کے خیموں کے قریب جا رہا ہوں، دور سے بتانا میں جنگ کے لیے نہیں آیا، کہیں ایسا نہ ہو وہ سمجھے میں جنگ کے لیے آیا ہوں۔ اور کہا کہ جیسے تیری نگاہ حسین پہ پڑ جائے مجھے خبر دینا۔ اب خود نہیں دیکھ رہا کیونکہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا آگے بڑھا تو ایک مرتبہ غلام کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ کہ کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ دو قدم اور آگے بڑھائے، دو مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہ نہیں، علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ تینوں کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے آ رہے ہیں۔ کہ میرے لال جب حسین میرے سامنے ہوں تو بس مجھے اشارہ کر دینا۔ کہ جیسے مولا کے روبرو کھڑے ہوئے، کچھ میں یہ ہے کہ یہ روبرو تھا، کچھ میں یہ ہے کہ مولا حسین گھوڑے پر تھے اور یہ زمین پر تھا۔ کہتے ہیں پہلا جملہ اس نے یہ کہا کہ کائنات کا سب سے بڑا گنہگار، کائنات کے سب سے بڑے بخشنے والے کی دربار میں بھیک مانگنے آیا ہے۔ جب حسین نے اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹیاں کھولیں کہ اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا لیکن آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بے ادبی نہ کرتا۔ کہ اور ہاتھوں پہ رسیاں کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا کاش ہاتھ کٹ جاتے، کبھی لجا میں فرس حسین میں ہاتھ نہ ڈالتا۔ اتنا شرمندہ سر اٹھا کے حسین کو دیکھ بھی نہیں پا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے حسین نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہ اور یہ رحمت بھروں کا دربار ہے، اور بھیا ہر کہہ کے حسین نے سینے سے لگایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب مولا نے سینے سے لگایا تو یہ زار و قطار ہو رہا تھا۔ امام نے کہا اور اب کیسی پریشانی؟ حسین نے معاف کیا، سکون پا جا۔ کہ مولا ایک معافی اور مانگنی۔ کہ اور میں کہہ رہا ہوں میں نے بخش دیا۔ کہ نہیں مولا، اگر اجازت دیں میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں، اور یہ اہل بیت کا گھرانہ، ولایت کا گھرانہ میں نے معاف کیا تو میری بہنوں نے، بھائیوں نے، بچوں نے معاف کیا۔ مولا اطمینان نہیں مل رہا، اجازت دیں میں خیموں کے بیچ میں جاؤں، بلند بلند آواز سے یہ گنہگار معافی مانگے۔ کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہتا مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا کچھ اماریوں سے بیبیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مولا میں نے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا۔ کہتے خیام حسینی کے بیچ گیا، امام نے اجازت دی، سر سے امامہ اتارا، کہنے لگا اے زہرا کی بیٹیوں تیرا خطا کار تجھ سے معافی مانگنے آیا ہے۔ بی بی زینب کے کانوں تک آواز ہے انو محمد یہ کون ہے؟ کہ اماں جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا معافی مانگنے آیا ہے۔ ایک طرف حسین، ایک طرف حسین کی بہن زینب۔ دیکھو حسین نے معاف کیا، زینب کا اخلاق کیا ہے؟ فرمایا بچوں بڑے ادب سے جانا، سلام کرنا اور کہنا ماموں ہر، جو غلاموں کو بھیا کہے، ماموں ہر زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے۔
اگر صرف بات سلام کی ہوتی تو ہر اتنا نہ تڑپتا، اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو جلا دیا۔ ماموں ہر زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہے اور اماں کہتی ہیں کہ میں تجھ سے شرمندہ ہوں۔ جب یہ سنا نا کہ علی کی بیٹی کہے میں تجھ سے شرمندہ ہوں، کہا آقا زادو مجھ سے کیوں شرمندہ ہے؟ کہا اور تو اس وقت ہمارے در پہ آیا ہے جب پلانے کے لیے پانی نہیں ہے۔